اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم زینوا مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب علیہ السلام۔ جس بندے کو امام حسین علیہ السلام کا احسان یاد ہے وہ صلوات بلند آواز سے تلاوت کرے۔ دعا ہے پروردگار عالم بانیان مجلس کی تمام حاجات کو پورا فرمائے، اس عزت والے دربار سے کوئی بھی خالی دامن نہ جائے۔ بار الہ تجھے تیری عزت کا واسطہ اس مشکل وقت میں شیعہ سنی بھائیوں کو اتفاق اور اتحاد کی نعمت سے نواز۔ میرے مالک تجھے تیری عزت کا واسطہ اس پرآشوب زمانے میں ہر ماں بہن بیٹی کا پردہ سلامت رہے۔ بار الہ تجھے واسطہ تیری عزت کا اس مشکل وقت میں اس ملک پاکستان کے حالات درست فرما۔ میرے مالک اس کی حفاظت کرنے والے اداروں کی حفاظت فرما۔ بار الہ تجھے تیری عزت کا واسطہ اس تمام کرۂ ارض پہ جہاں جہاں بھی وہ لوگ رہتے ہیں جن کی آنکھوں سے بیاد سید الشہداء اشک جاری رہتے ہیں، انہیں کم سے کم زندگی میں ایک بار کربلا کی زواری نصیب فرما۔ بالخصوص آپ تمام احباب جتنے بھی تشریف فرمائے ہیں، آپ کے خاندان کے مرحومین، بانیان مجلس کے خاندان کے مرحومین، اور وہ تمام ارواح جو یہاں پر میرے مولا کی یاد میں اشک بہاتی تھیں اور اب ان کا فاتحہ پڑھنے والا کوئی نہیں، میرے مالک تجھے تیری عزت کا واسطہ ان سب کے آگے کے سفر آسان فرما، اور ہم گناہگاروں کی آنکھوں کو امام زمانہ کی زیارت نصیب فرما۔ اپنے سینوں کے دریچوں کو کھول کر ایک چھلکتی ہوئی صلوات تلاوت فرما۔ اللہم صلی علی محمد و علی محمد وعجل فرجہم۔ اجازت ہے نوکری شروع کی جا سکے؟ سدا سکھی رہیں، سدا آباد و شاد رہیں، سدا سلامت رہیں۔ میرے مولا آپ تمام عزاداروں کا قدم قدم سل کے آیا اپنی بارگاہ عظمت پناہ میں قبول فرمائیں۔ اجازت لے کے نوکری شروع کی ہے، سلسلہ ذکر جاری و ساری ہے اور جاری و ساری رہے گا انشاءاللہ۔ میرے بعد ہزارہ درجہ بہتر پڑھنے والے آپ سب کی جانی پہچانی شخصیت جناب ثاقب عمران جعفری صاحب میرے مولا کی بارگاہ میں نذران عقیدت پیش کریں گے۔ جو ٹوٹے پھوٹے الفاظ میرے دامن میں ہیں ان کے آسرے پہ چند لمحے کریم کربلا کی یاد میں بسر کر کے آپ سے دعائیں سمیٹ کے آپ کو سلام کریں گے۔ ایک مصرع عرض کر رہا ہوں کہ علی کا چہرہ لحد میں اتر کے دیکھتے ہیں۔ بڑی جلدی کے ساتھ فقط حاضری ہے، میں پہلی بار آپ کے چہروں کی زیارتوں کے لیے نہیں آیا۔ میں بھی پیچھے بھی بیٹھ کے گزارش کر رہا تھا کہ محترم حسن شاہ صاحب کے پاس 2015 سے مجھے آنے کا اتفاق ہو رہا ہے، لیکن یہ کہ کافی مدت کے بعد آپ کی زیارت ہوئی ہے۔ علی کا چہرہ لحد میں اتر کے دیکھتے ہیں۔ جتنے بیٹھے ہو باخدا بہت بڑی گل ہے، کربلا والے دا ذکر ہے۔ میں دوسرا مصرع تھوڑے سامنے رکھدا او دا مل پاؤ صرف مسکرا کے من دعا دے ہوتے میں ونجا۔ علی کا چہرہ لحد میں اتر کے دیکھتے ہیں، جو زندگی میں نہ دیکھا تو مر کے دیکھتے ہیں۔ بسم اللہ۔ علی کا چہرہ لحد میں اتر کے، ثاقب بھائی، علی کا چہرہ لحد میں اتر کے دیکھتے ہیں، جو زندگی میں نہ دیکھا۔ میرے بزرگ تشریف فرمائے، آپ بھی دعا فرمائیے گا سادات ہوگا۔ علی کا چہرہ، سر جی اس کی ذرا ایک کو بند کر دیجئے گا۔ علی کا چہرہ لحد میں اتر کے دیکھتے ہیں۔ احمد فراز صاحب کی ایک زمین تھی، سنا ہے لوگ اسے آنکھ بھر کے دیکھتے ہیں، تو اس کے شہر میں کچھ دن ٹھہر کے دیکھتے ہیں۔ ان کی زمین پہ مولانا بلال کاظمی کی قلم کی آبیاری دکھا۔ علی کا چہرہ لحد میں اتر کے دیکھتے ہیں، جو زندگی میں نہ دیکھا تو مر کے دیکھ۔ شاباش بابا جی۔ سید میں 2 قافیے پڑھ چکا ہوں، تیسرے قافیے تے انشاءاللہ میں ہر بندہ دعا کرے سی جڑا سمجھ گیا، جڑا نہ سمجھو دا اپنا مقدر ہے، میرا اپنا نصیب ہے، تھوڑا پڑھنا ہے اور بس حاضری ان بھائیوں کو حکم تھا وہ ویسے بھی ہو گئی ہے۔ علی کا چہرہ لحد میں اتر کے دیکھتے ہیں، تیسرے قافیے دی ونڈ کرے آئے، جو زندگی میں نہ دیکھا تو مر کے دیکھتے ہیں۔ اور معافی مانگ کے کہہ رہا ہوں، نجات مانگے گی امت تو یہ کہیں گے رسول رکو علی سے ذرا بات کر کے دیکھو۔ سلامت ہے میرے مولا، سلامت رکھے۔ جزاک نجات، بسم اللہ، نجات مانگے گی امت، لکھ وری جناب لکھ وری، نجات مانگے گی امت تو یہ بھائی جان کو میری طرف کیجئے گا۔ نجات، بڑا لطف آ رہا ہے مجلس کا، بس آپ توجہ میری طرف رکھیے گا۔ نجات مانگے گی امت تو یہ کہیں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رکو علی سے ذرا بات کر کے۔ بابا جی میں نے بڑی عقیدت ہے، با خدا میں والد تو زیادہ احترام کردہ، میں مظلوم دے
منبر تے کھلو کے با خدا آدھا پہ اتنے خدا وے تلے قبر سیدو میرے واسطے بڑی وڈی گل ہے. میں مصرع رکھدا پہ اور شعر میرے قد تو بہت وڈا وے. یہ بس مسکراہٹ من چاہی دی ہے. اتر کے دیکھتے ہیں, مر کے دیکھتے ہیں, نجات مانگے گی امت تو یہ کہیں گے نبی رکو علی سے کم اس شعر کی قیمت نجف اشرف کی زبانی ہے. علی سے ذرا بات کر کے دیکھتے ہیں اور معافی مانگ کے کہہ رہا ہوں یہ کوہ طور نجف ہے, نظر جھکا کے چلو یہاں پہ حضرت موسیٰ بھی ڈر کے دیکھتے. اللہ اکبر. یہ کوہ طور نجف ہے, نظر جھکا کے چلو یہاں پہ حضرت موسیٰ بھی, بھائی جان یہاں پہ حضرت موسیٰ بھی بانی مجلس, یہاں پہ اجازت ہوئے تو شعر پڑھو. اتر کے دیکھتے ہیں, آپ کو ہر چہرہ انشاءاللہ چراغ نظر آئے گا. اتر کے دیکھتے ہیں, مر کے دیکھتے ہیں, بات کر کے دیکھتے ہیں, یہاں پہ حضرت موسیٰ بھی ڈر کے دیکھتے ہیں. حضرت جی معافی مانگ کے کہہ رہا ہوں, چمک جو عرش پہ جاتی ہے فرش مجلس کی, مکین ادھر کے نظارے ادھر کے دیکھتے ہیں. اللہ ان ہاتھوں کو سلامت رکھے جڑے سمجھ گئے ہو. مل کے نعرہ حیدری. شاباش. بس ایسے ہی 2-3 شعر اور سنیے اور سلام. سید اکبر شاہ جی, مکین ادھر کے بھی جلوے ادھر کے دیکھتے ہیں, نظارے ادھر کے دیکھتے ہیں. ایک کلام اور سنیے, ایک کلام ایسے ہی اور سنیے اور میں گیا. سامعین گرامی لفظ پہ توجہ. بابا جی مصرع, آہا واہ واہ. مصرع شاہ جی شعر ہے کہ شیر زہرا تیرے معیار سے آگے نہ بڑھے. لفظ خدا کی قسم, شیر زہرا تیرے معیار سے یہاں رے کا کافی ہے, آگے نہ بڑھے. آگے نہ بڑھے ردیف ہے, عربی زبان میں ردیف کہا ہی اس لفظ کو جاتا ہے جو بار بار ریپیٹ ہو, اور رے کا کافی ہے. معیار کافیہ ہو گیا, آپ دوسرا کافیہ ڈھونڈے. شیر زہرا صلوات اللہ علیہا تیرے معیار سے, بزرگ سر اٹھائیں, معیار سے آگے نہ بڑھے. شعر ہے کہ انبیاء سید ابرار سے آگے نہ بڑھے. شیعوں میں یہی عقیدہ ہے نا کہ سیرت النبی یہی ہے نا کہ تمام انبیاء مل کے بھی میرے رسول پھر بھی سب سے سوا ہیں. یہی عقیدہ ہے. تسی ہن اپنے حوالے نال پورے چپ بیٹھے ہو, 2 کافیے تسی بالکل ہضم کر گئے ہو, تے میں آدھا پیاں چوتھے مصرے تے بابا جی شعر آپ دے سی کہ شعر کیوے, تو ان مجمع بھی دے سی تو ان شعر دا سر آپ دسی کہ شعر اس کتنی جانے. میں دعویٰ کر رہا ہوں تو دلیل لیجیے. آپ شعر سننے کے بعد مجمع کے چہرے دیکھیے. شیر زہرا تیرے معیار, لکا لے ہو, شیر زہرا تیرے معیار سے آگے نہ بڑھے. کوئی نہیں, ممبر تے خیر تو ہے, یہ تو چڑی گیند آئی. شیر زہرا تیرے معیار سے آگے نہ بڑھے, انبیاء سید ابرار سے آگے نہ بڑھے. توجہ واپس لایا وہ, میں شعر وڈا پڑھوں گا. شیر زہرا اے اپنے گن میں ساڈو دکھان واسطے کہ کتنی بار اتنی تھوڑی دیر استعمال کرو. شیر زہرا تیرے معیار سے آگے نہ بڑھے. میں نے دیکھو انبیاء ثاقب بھائی جان سید ابرار سے آگے نہ بڑھے, اور حکم زہرا نے دیا خلد کے دربانوں کو, کوئی شبیر کے زوار سے آگے نہ بڑھے. اللہ ان ہاتھوں کو سلامت رکھے. جو سمجھ گئے ہیں مل کے نعرہ حیدری. اللہ اکبر. بابا جی شعر پہ توجہ کیجیے. حکم زہرا نے دیا خلد کے دربانوں کو, کوئی شبیر کے زوار سے, کوئی شبیر کے زوار سے, تھوڑا جا بولو, کوئی شبیر کے زوار سے. حسن جی شعر, کوئی شبیر کے زوار سے. لیجئے آپ کو منقبت میں غزل کا مزہ آئے گا. معیار سے آگے نہ بڑھے, سید ابرار سے آگے نہ بڑھے, حکم زہرا نے دیا خلد کے دربانوں کو, کوئی شبیر کے زوار سے آگے نہ بڑھے. اور کیسے عشق غم شبیر کو یوسف کہہ دوں, یہ ہیں دامن میں وہ بازار سے آگے نہ بڑھے.
اللہ اکبر اللہ اکبر جنہوں مشکل مصرے دی ونڈ دے اندر مل کے نعرے حیدری. کیسے عشق غم شبیر کو یوسف، نثر کا وقت ہی نہیں ہے، بس 2-4 اور شعر سنی اور اسی کو سلام. کیسے عشق غم شبیر کو یوسف کہہ دوں، یہ ہیں دامن میں وہ بازار سے. ایک کلام اور سنائیں آپ کو، اجازت ہے؟ تیسرے نمبر پہ انتخاب کیا ہے، 2 کلام پڑھ کے ذرا زمین کو وہ زرخیز کیا. اب دیکھیے کہ کیسا بیج بونے لگا بطور خاص. مصرع ہے کہ جو دشت میں کروٹیں اجل کی ضعیف لشکر بدل رہا ہے. یہ اسی چیز کو تو نوٹس کرنا تھا. کوئی ایک بندہ تو اٹھ کے سوال کرے جس لفظ پہ آپ نے زور دیا ہے، بھئی علی عباس 9 لاکھ کا لشکر ہے اور تو کہہ رہا ہے ضعیف لشکر. 9 لاکھ کا لشکر ضعیف کیسے ہو گیا؟ اس کی وجہ بتا رہا ہوں. سوال بنتا ہے کہ 9 لاکھ کا لشکر ضعیف کیسے ہے؟ لشکر پھر رے کا قافیہ بدل رہا ہے ردیف. جو دشت میں کروٹیں اجل کی، لمحے دی خدا دی قسم آجی بے توجہی ہوئی تو شعر زایا نے. جو دشت میں کروٹیں اجل کی ضعیف لشکر بدل رہا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ شباب حیدر میں 6 مہینوں کو اپنے اصغر بدل رہا ہے. اسے گالتے تعداد دینی آئی. جو دشت میں کروٹیں اجل کی، حسین کا اصغر جوان ہو رہا ہے اور 9 لاکھ ضعیف ہو رہے ہیں. سمجھانا یہ چاہ رہا ہوں، جو دشت میں کروٹیں اجل کی ضعیف لشکر بدل رہا ہے. کو پہلی دوسری بار حیدر رضوی صاحب کے وہ جو 40واں ہوا تھا، مالک ان کے درجات بلند فرمائے، اسی پہ میں نے فیصلہ آباد یہ کلام پڑھا تھا. یاد ہی نہیں ماحول کیا ہو گیا، یہ گواہ بیٹھے ہیں. داد نہیں مانگ رہا، ایک فیصلہ ڈیرے دار پریوں پنچایت اللہ مجمع میرے سامنے بیٹھا ہوئے تو اڈے ڈیریاں تے خدا دی قسم قتلاں دے مقدمے مک ویندے حسن. میں ایک گل لے کے آیا، میں نے دا فیصلہ کر کے دیو. میں ایک مقدمہ تواڈے سامنے رکھ دا پیا. جو دشت میں کروٹیں اجل کی ضعیف لشکر بدل رہا ہے. بابا جی آج سے 30 سال پہلے یا 35 سال پہلے یا 40 سال پہلے اگر ممبر پہ یہ بات اس پیرائے سے کی ہے تو قبلہ اظہر حسن زیدی صاحب نے کی ہے. میری کوئی وسعت نہیں. اگر اس کے بعد یہ بات آئی بھی ہو تو میری آنکھوں کے آگے سے نہیں گزری، یا مولانا بلال کاظمی کے قلم نے یہ بات کی ہے، ورنہ اس کے بعد اس زاویے سے بات نہیں آئی. ضعیف لشکر بدل رہا ہے، شباب حیدر میں 6 مہینوں کو اپنے اصغر بدل رہا ہے. اور شعر ہے، کوئی منافق سے جا کے کہہ دے کہ وہ فضائل نہ پڑھ سکے گا، جب اس کی خلقت ہی مختلف ہے وہ خود کو کیوں کر بدل رہا ہے. میرے خیال ہے جیڑا بندہ نہیں سمجھا میں اٹھ کے سوال کرے، جیڑا نہیں سمجھا میں اٹھ کے سوال کرے. الفاظ دا قتل نہ کرو، میں 2 منٹ دے بعد ممبر پہ چھوڑ دا. لشکر بدل رہا ہے، اصغر بدل رہا ہے. شابہ سر جامنا ہے، کیوں کر بدل رہا ہے. لیجئے پھر میں کہہ رہا ہوں، یہ آسمان چھوٹا ہے. ثاقب بھائی شہباز شعر بڑا آ گیا. جو دشت میں کروٹیں، تاریخ ساز شعر آ رہا ہے. آپ دیکھیے گا 1400 سال کا سفر پیر فلک شعر سمایا کیسے جا رہا ہے. جو دشت میں کروٹیں آخری صف تک جہاں جہاں بیٹھے ہیں ہاتھ بلند ہو، جو بندہ سمجھے بالخصوص بطور خاص سادات عظام خصوصی تائید کرے. جو دشت میں کروٹیں اجل کی ضعیف لشکر بدل رہا ہے، شباب حیدر میں 6 مہینوں کو اپنے اصغر بدل رہا ہے. جب اس کی خلقت ہی مختلف ہے وہ خود کو کیوں کر بدل رہا ہے. اور شعر ہے ایک تحریک حق مسلسل، وہ دختر مصطفیٰ کا دعویٰ کہ رفتہ رفتہ صحیح زمانہ فدق کو پڑھ کر بدل رہا ہے. اللہ اکبر. کہ رفتہ رفتہ صحیح زمانہ، رفتہ رفتہ کا اپنا لطف ہے کہ رفتہ رفتہ صحیح زمانہ، کہ رفتہ رفتہ صحیح زمانہ فدق کو پڑھ کر. ایک کلام کے 2 شعر اور سنی اور یہ آئلی کہ رفتہ رفتہ صحیح زمانہ فدق کو پڑھ کر بدل رہا ہے. سامعین گرامی، مصرع عرض کر رہا ہوں کہ اللہ اکبر. اب یہ غدیر پہ شروع کیا تھا اور ابھی تک اس کا سفر ساتھ چل رہا ہے. مصرع عرض کر رہا ہوں کہ مجھے وہ عقل کا اندھا سمجھ نہیں آتا. تھوڑی آسان زبان میں بات کرتے ہیں اور یہیں پہ ایک جملہ مصائب کا پڑھتے ہیں. مجھے وہ عقل کا اندھا، اتنا تھا کہ میرا بندہ میں راول پنڈی تو آیا،
خدا دی قسم میں واپس اتائی جاؤنا ہے، مجھے وہ عقل کا اندھا سمجھ نہیں آتا جسے غدیر کا مولا سمجھ نہیں آتا۔ مجھے وہ عقل کا اندھا سمجھ نہیں آتا جسے غدیر کا مولا، یہ جھولی پھیلا کے مانگ رہا ہوں، اگر کروڑ فیصد جسے یقین ہے نا کہ کربلا والے طرز کریں تو ہمارے گھروں کے چولہے روشن ہوتے ہیں۔ اسد بھائی وہ مصرع بس قبول کریں، مصرع اپنا اثر خود دکھائے گا۔ اندھا سمجھ نہیں، مجھے وہ عقل کا اندھا سمجھ نہیں آتا جسے غدیر کا مولا، ترکڑے ہو کے شعر سنو، جسے غدیر کا مولا سمجھ نہیں آتا، اور یہ میرے شہر کا حافظ بھی کیسا حافظ ہے، کتاب یاد ہے نقطہ سمجھ نہیں آتا۔ میرے خیال ہے جڑا ہون بھی نہیں بولے ہوتی اپنی مرضی ہے، بانی مجلس سے مل کے نعرہ حیدری، یہ میرے شہر کا حافظ بھی کیسا حافظ ہے، یہ میرے شہر کا حافظ بھی کیسا حافظ ہے، کیسا حافظ ہے، کیسا حافظ ہے۔ جلال کاظم زرولی کے 4 مصرے سنیے۔ جلال کاظم زرولی نے بتایا کہ یہ حافظ کیسا حافظ ہے۔ وہ فرماتے ہیں پوچھ مت اور روضہ عباس سے کیا لے آئے، پاک دل ہو گئے ہم لوگ وفا لے آئے، اور دیکھ کر مفتی کے سجدوں کو یہ بولا معبود، تم سے کیا ہم نے منگایا تھا یہ کیا لے آئے۔ پوچھ دیکھ کر مفتی کے سجدوں کو، پوچھ مت روضہ عباس سے کہ بسا اوقات شعر نا معجزے کی حد کو چھوتا ہے۔ میری تو بساط ہی کوئی نہیں، لیکن مولا کی قسم آپ کو مزہ آئے گا مصرے کا۔ پوچھ مت روضہ عباس سے کیا لے آئے، پاک دل ہو گئے ہم لوگ۔ شاعری نام ہے تلمیح کا، استعارے کا، کنائے کا۔ آپ نے دیکھنا بات کیسے مل رہی ہے، کیا لے آئے، وفا لے آئے، تم سے کیا ہم نے اے ویکھیا جے، قرآن دا واسطہ نے اے ویکھیا جے، آپ نے تو بڑا شعر تو دے رہے ہیں، نہ بھی سمجھ آوے تو یہی سمجھ کے بول پویا کہ میں کو بہت چنگی گل کیتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ کیا لے آئے، پاک دل ہو گئے ہم لوگ وفا لے آئے، تم سے کیا ہم نے منگایا تھا۔ بڑی مین جاتے بیٹھے ہیں تو چپ نہ باؤ، تم سے کیا ہم نے منگایا تھا یہ کیا لے آئے۔ اور جلال کاظم فرماتے ہیں ہم نے جنت میں قدم رکھتے ہی اعلان کیا، عرش کے واسطے ہم فرش عزا لے آئے۔ آخری 2 مصرے میں گیا، مل کے حیدری، بس 2 مصرے بھائی جان۔ مصرع، مجھے وہ عقل کا اندھا سمجھ نہیں آتا جسے غدیر کا مولا سمجھ نہیں آتا، یہ میرے شہر کا حافظ بھی کیسا حافظ ہے، کتاب یاد ہے نقطہ، پیر فلک شعر، کتاب یاد ہے نقطہ۔ میرے مولا نے بڑا بڑا کرم کیا، مصرع سنیے گا، دیکھیے گا کہ کیوں اسے آخر میں رکھا ہے انکل جی۔ مجھے وہ عقل کا اندھا سمجھ نہیں آتا جسے غدیر کا مولا سمجھ نہیں آتا، یہ میرے شہر کا حافظ بھی۔ میرے مولا علی عباس کو توفیق مدت سرائی بخشی ہے، میں چوتھا مصرع سمجھا سکوں چھٹا۔ عقل کا اندھا سمجھ نہیں آتا بھائی، جسے غدیر کا مولا سمجھ نہیں آتا، کتاب یاد ہے نقطہ سمجھ نہیں آتا، اور معافی مانگ کے کہہ رہا ہوں فلک سے دمبے کا آنا سمجھ تو آتا ہے، علی کا عرش پہ جانا سمجھ نہیں آتا۔ بس راضی رہیے۔ دو مصرے مصائب کے، ایک آنسو آ جائے اور تکمیل مقصد ہو جائے، اسی پہ آپ کو سلام، اور اپنے سے 1000 درجہ بہتر پڑھنے والے اپنے بھائی کے حوالے منبر۔ جون ایلیا کا ایک شعر ہے، فرماتے ہیں کہ قافلہ رہ گیا ایک دشت بلا میں پیاسا، جن کی میراث تھی کوثر انہیں پانی نہ ملا۔ قافلہ رہ گیا ایک دشت بلا میں پیاسا، جن کی میراث تھی کوثر انہیں پانی نہ ملا۔ بعض کہتے ہیں امیر انیس کا ہے، بعض کہتے ہیں اختر شریعوٹی کا ہے، جس کا بھی ہے مالک اس کے لیے آسانی کرے۔ ایک لفظ ہے پہنچتا، اردو زبان کا، یہ مطلب ہے صاف کرنا، پوجنا، ٹھیک ہے۔
مصرع ہے ظالم نے کیا ظلم بڑے زور و جفا سے، اور دکھ اس بات کا ہے خنجر کو پہنچتا رہا زینب کی ردا سے۔ آنسو آگئے، بس ایک زبان حال کا جملہ سنیے اسی پہ سلام۔ کوئی رئی کے دانے برابر بھی اپنے اندر ٹارگٹ نہیں ہے کہ کسی سے بڑی پڑھنی ہے یا کوئی میرے بعد مجھ سے بڑی نہ پڑھ سکے، یہ میرے مولا کا ایک نظام ہے، میری مخدومہ کی خیرات ہے، ہر کوئی اپنا اپنا کاسہ لے کے آ جاتا ہے، کسی نہ کسی کو اس کی نیت کے مطابق مل جاتی ہے، خالی کوئی بھی نہیں واپس جاتا۔ بس ایک آنسو مزید مجھے چاہیے اور اسی پہ سلام کر رہا ہوں۔ قبیلہ بربر کا ایک فرد روایت کرتا ہے، میں عامل تھا، میں عمل کرتا تھا، میں چلے کاٹتا تھا۔ ایک مرتبہ میری جناب ظافر جن سے ملاقات ہوئی، اب وہ تمام مضمون ہے، خطیب اکبر مرزا عطر صاحب جیسی شخصیت نے ممبر کی دنیا سے اس مضمون کو پڑھا ہے، پورا مضمون ہے۔ جب ظافر سے ملاقات ہوئی تو اس نے سوال شروع کیا، ظافر کربلا میں وہاں کیا ہوا، وہاں کیا ہوا، وہاں کیا ہوا۔ سوال ختم ہو گئے تو اس نے کہا ظافر اب آپ سے پوچھتا ہوں، تمام تو آپ نے مجھے بتا دیا، مجھے بتائیں کربلا میں وہ کون سا وقت تھا جو آپ پر بھی مشکل وقت تھا؟ ظافر فرماتے ہیں ہوں تو میں جن، لیکن کربلا کے میدان میں ایک وقت ایسا بھی تھا جب میری اپنی روح کانپ گئی۔ اب اس نے سوال کیا ظافر بتائیں وہ کون سا وقت تھا جہاں آپ کی روح کانپی؟ انشاءاللہ میں جملہ سمجھا سکا، یہ ایک جملہ تھا، رات بستر تے رون واسطے ایک کا جملہ کافی ہے۔ ظافر وہ کون سا وقت تھا جہاں آپ کی روح کانپی؟ اب اس کے ذہن میں تھا کہ ظافر پتہ نہیں کیا بتائیں گے، کیا بتائیں گے، کون سا وقت ہے جہاں میری روح کانپی؟ ظافر فرماتے ہیں ہوں میں جن، لیکن کربلا میں جہاں میری روح کانپی نہ، جب میں کربلا میں پہنچا مجھے لرزا دینے والا وہ پہلا منظر ہی حسین کی تنہائی کا تھا۔ علی کا لال زین زلجنا پہ اکیلا رہ گئے۔ میر انیس کے دو مصرے ہیں، اگر بندہ ان مصروں ایک ایک مصرے کو بھی اگر سمجھ لینا، بندہ پل پل جیے پل پل مرے۔ پہلا مصرع مرثیے کی ابتدائی غالباً یہاں سے ہوتی ہے، آج شبیر پہ کیا عالم تنہائی ہے، اور دوسرا مصرع میر انیس فرماتے ہیں میرے مولا اکیلے رہ گئے تنہائی پہ۔ عقیل محسن نقوی صاحب نے مجھے کہا تھا کہ تنہائی پہ یہ مصرع نہ پڑھا کر، آج شبیر پہ کیا عالم تنہائی ہے، بلکہ دوسرا انیس کا مصرع پڑھا کرو، جب اکیلے رہ گئے تو نہر القمہ کی جانب اپنے بھائی کے لاشے کی طرف دیکھ کے رو کے فرماتے تھے عباس افسوس کہ تو نے میری تنہائی نہ دیکھی۔ ظافر فرماتے ہیں میرے مولا اکیلے رہ گئے، زین ذوالجناح پہ زخموں کی تاب نہیں لا رہے، یہاں گرتے گرتے سنبھلتے ہیں، پھر یہاں گرتے گرتے سنبھلتے ہیں، نظر آ رہا ہے کہ میرے مولا زین پہ زیادہ دیر نہیں ہے۔ ظافر فرماتے ہیں اس وقت میں مولا کے پاس گیا، میں نے سارا مضمون چھوڑ دیا، میں نے ہاتھ باندھ کے کہا مولا حکم دیں میں 9 لاکھ کے سر کاٹ کے آپ کی نالین پہ رکھوں۔ حسین نے فرمایا ظافر چلا جا، سارا کچھ چھوڑ دیا، مولا مر جاؤں گا اس حال میں چھوڑ کے نہیں جاؤں گا۔ فرمایا رکنا چاہتا ہے تو وہ سامنے والے ٹیلے پہ کھڑا ہو جا، جب تک میں اجازت دوں سامنے کھڑا نہیں، جب امام بن کے کہوں کربلا چھوڑ ظافر پھر تیرا رکنا حرام ہوگا۔ ظافر وہاں جا کے کھڑے ہو گئے اور تمام مصائب ظافر نے اسی ٹیلے سے کھڑے ہو کے بیان کیے، میں نے سارا مضمون چھوڑ دیا۔ ظافر فرماتے ہیں بس علی کا لال زین سے زمین پہ آیا، سجدے میں سر رکھا، وہاں سے وہ ظالم آیا، اس کے ہاتھ میں کند خنجر تھا، اس نے پہلی ضرب چلانے کا ارادہ کیا، ابھی اس نے اپنا ہاتھ ہوا میں بلند کیا تھا۔ ظافر فرماتے ہیں میں مر جاتا میں وہ منظر نہ دیکھتا، علی کے لال نے تب سجدے سے اپنا سر اٹھایا اور ظالم کی طرف دیکھ کے رو کے فرماتے ہیں ظالم تو نے مارنا ہے، میں نے شہید ہونا ہے، میرا دنیا میں رہا کوئی نہیں، تجھے میری غربت کا واسطہ ایک لمحے کے لیے توقف کر۔ ظافر فرماتے ہیں ظالم رکا تو علی کے لال نے سر اٹھا کے اسی ٹیلے کی جانب دیکھا اور میری طرف دیکھ کے سادات حزام۔ ظافر فرماتے ہیں حسین نے رو کے کہا ظافر تو گیا نہیں ہے؟ ظافر نے کہا مر جاؤں گا مولا جاؤں گا نہیں۔ ظافر فرماتے ہیں چیخ نکلی حسین کی، رو کے فرماتے ہیں ظافر جلدی کر اب کربلا چھوڑ، اس کی وجہ یہ ہے میری ماں اپنے بال کھول کے کربلا کی ریت سے پتھر صاف کر رہی ہے، ظافر میری غیرت گوارا نہیں کرتی، ظافر میرے لاشے پہ میری ماں آ رہی ہے۔ علی کی بیٹیاں آپ کا گریہ اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول فرمائیں۔